صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ چھوڑ جانے والا، ایسا عمل کر جانے والا، ایسا کام کر جانے والا کہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ یہ مسجد بنا دی گئی، صدقہ جاریہ، مدرسہ بنا دیا گیا، صدقہ جاریہ، سائے کے لیے درخت لگا دیا گیا، صدقہ جاریہ، پانی پینے کے لیے نلکا لگا دیا گیا، صدقہ جاریہ، پانی پینے کے لیے بورنگ کا اہتمام کر دیا گیا، صدقہ جاریہ۔ اللہ اکبر، قرآن کے تلاوت کے لیے قرآن خرید کے رکھ دیا گیا، صدقہ جاریہ۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر کسی کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کر دیا گیا تو صدقہ جاریہ۔ علم حاصل کرنے کے لیے اگر کسی کو کتاب خرید کے دے دی گئی تو صدقہ جاریہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بندہ جو اپنے ہاتھ سے دنیا کے اندر یہ صدقہ جاریہ کا عمل کر کے جائے گا، جب تک دنیا کے اندر رہے گا عمل کا ثواب ملتا رہے گا، بھلے یہ دنیا سے چلا جائے، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ آئیے ہم اپنے آپ کو ایسے بندوں میں کیوں نہ شمار کر کے جائیں۔ ضروری نہیں کہ محل کھڑا کر کے جائیں، ضروری نہیں کہ 3 منزلہ عمارت مسجد کی بنا کے جائیں، ضروری نہیں کہ 4 5 منزلہ ہم مدرسے کی عمارت بنا کے دے کر جائیں، تب ہم سمجھیں کہ ہم نے مسجد بنا ڈالی، تب ہم سمجھیں کہ ہم نے مدرسہ قائم کر دیا۔ اور لوگوں یہ بھی قائم کرنا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ نے آپ کو ہمت دی، پوری مسجد بنا ڈالو تو یہ بھی ہمت کی بات ہے، پورا مدرسہ بنا ڈالو تو ہمت کی بات ہے۔ لیکن اگر تمہارے پاس اتنی ہمت نہیں، اتنا سرمایہ نہیں، اتنا بینک بیلنس نہیں، تم تھوڑا سا پیسہ بھی خرچ کر ڈالو گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندہ مسجد کے اندر اپنا حصہ بھی ڈال دیتا ہے، جتنا ثواب اللہ مسجد بنانے والے کو عطا فرماتا ہے اتنا ہی حصہ ڈالنے والے کو عطا فرما دیتا ہے۔ ہم نے کبھی پوچھا مسجد کی انتظامیہ کے پاس آ کے، مسجد والوں کو چلانے والوں کے پاس آ کے کبھی ہم نے پوچھا نظام کیسے چل رہا، یہ کام کیسے چل رہا، مدرسے کا نظام کیسے چلایا جا رہا، اساتذہ کی تنخواہیں کیسے دی جا رہی، طلبہ پہ کیسے خرچ کیا جا رہا، ناشتے کا اہتمام کیسے ہے، دوپہر کا انتظام کیسے ہے، شام کا انتظام کیسے ہے، کبھی ہم نے پوچھا بھی، ہم نے زحمت بھی گوارا نہ کی۔ ہمارے ذہنوں کے اندر تے شیطان نے یہ بات ڈال دی ہے، ارے مولویوں کو دینے کی کیا ضرورت ہے، مولویوں کے پاس تو پیسہ ہی بڑا ہے، سرمایہ ہی بہت زیادہ ہے، ان کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ مولویوں کو تو چاہیے کہ وہ ہماری ضروریات زندگی کو پورا کریں۔ میں تو اللہ سے دعا کیا کرتا ہوں، اللہ اس ناچیز بندے کو اتنا دے، اتنا دے، اتنا دے، تیرا گھر بھی چلائے ختم نہ ہو، تیرے دین کے طالب علموں کی خدمت کرے تو سرمایہ ختم نہ ہو، میں کسی سے مانگوں نہیں بلکہ دینے والے میں سے بن جاؤں۔ اللہ سے دعا کیا کر اللہ صدقہ جاریہ رکھنے کی، صدقہ جاریہ کرنے کی ہمت اور جرأت عطا فرمائے۔ پیسہ بہت ہوا کرتا ہے، جرأت نہیں ہوا کرتی، مال و زر بہت زیادہ ہوا کرتا ہے لیکن ہمت نہیں ہوا کرتی۔ آؤ لوگوں، میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اپنے اندر یہ صدقہ جاریہ کا جذبہ پیدا کر لیجئے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، پڑھانے والوں کی خدمت کر لیجئے، اللہ تمہیں بھی وہی صدقہ جاریہ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا بندہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او علم ينتفع به، ایسا علم پڑھا کر گیا، ایسا علم سمجھا کر گیا، وہ جب تک دنیا میں رہا تو لوگ اس پہ فائدہ اٹھاتے رہے تو اللہ ثواب دیتا رہے گا۔ ایسا علم پڑھا کر گیا، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جو اس کا پڑھایا ہوا سرمایہ لوگ عمل کرتے رہیں گے، پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، اللہ برابر کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ امام بخاری دنیا میں نہیں رہے لیکن امام بخاری کا اعمال کا سلسلہ جاری ساری ہے۔ امام مسلم دنیا میں نہیں رہے،
آج سے مسلم پڑھنے والے پڑھ بھی رہے پڑھا بھی رہے، امام مسلم کو برابر کا ثواب مل رہا۔ امام ابو داؤد دنیا میں نہیں رہے لیکن سنن ابی داؤد کو پڑھانے والے پڑھا رہے، پڑھنے والے پڑھ رہے، برابر کا ثواب امام ابو داؤد کو مل رہا ہے۔ اور لوگوں یاد رکھیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او علم ينتفع به، جو علم پڑھا کر جاؤ گے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اللہ تمہیں بھی برابر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ دو، تیسرا آدمی کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ یہ ہمارے فائدے کی بات ہے، کیا؟ او ولد صالح، توجہ، او ولد صالح، او ولد صالح، او ولد صالح یدعو له، بندہ مر گیا اولاد کی تربیت کر کے گیا، رب کے قرآن کا قاری بنا کر گیا، امام الانبیاء کے دین کا حافظ بنا کر گیا، امام الانبیاء کے دین کا عالم بنا کر گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ زندہ ہے، اولاد کی تربیت کر کے گیا ہے، اولاد کو قرآن کا قاری بنا کر گیا، عالم دین بنا کر گیا، ابا دنیا میں موجود، بچہ اپنے ماں باپ کے حق میں ہاتھ اٹھا کے دعائے بخشش کرتا ہے اور یہی کہتے نظر آتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے اللہ میں بچہ تھا، میرے ماں باپ میرے اوپر شفقت کیا کرتے تھے، شفقت کا ہاتھ میرے اوپر رکھا کرتے تھے۔ اے میرے اللہ میرے ماں باپ کے حال پہ بھی رحم فرما، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اولاد صالح چھوڑ کر گیا، نیک اولاد چھوڑ کر گیا، بندہ دنیا سے چلا گیا، بندہ بھلے دنیا سے چلا گیا لیکن جو تربیت اپنے اولاد کی کر کے گیا، اولاد نماز پڑھے گی ماں باپ کو ثواب ملے گا، اولاد تلاوت کرے گی ماں باپ کو ثواب ملے گا، اولاد روزہ رکھے گی ماں باپ کو ثواب ملے گا۔ اگر اے فار ایپل، بی فار بیبی، سی فار کیٹ اور زیڈ فار زیبرا، اگر بچہ یہ پڑھتا اور پڑھاتا رہے گا اللہ کی قسم دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ بچے کو پتہ ہی نہیں ہے الف با کیا چیز ہے، تا سا کیا چیز ہے، جیم ہا خا کیا چیز ہے، قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو ساری تعلیم تو دے ڈالی، نہ رب کے قرآن کے بارے میں پوچھا، نہ امام الانبیاء کی حدیث کے بارے میں پوچھا۔ ہمارا بچہ، میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات کی تھی، ہمارا بچہ اگر کوئی دو چار انگلش کے رٹے ہوئے جملے اور الفاظ کسی کے سامنے بول ڈالے تو باپ پھولے نہیں سماتا اور بڑے فخر میں کہتا ہے کہ دیکھو جی دیکھو میرے تے پتر نو ساری انگلش ہی ہوندی، میرا پتر تو انگریزی دان بن گیا ہے۔ ہاں ہاں فخر ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، نیک اولاد پہ ماں باپ کو فخر کرنا چاہیے، لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا، ہم نے اپنے بچوں سے یہ کبھی پوچھا ہے کہ بیٹا کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، کپڑا پہننے سے پہلے کیا دعا پڑھنی چاہیے، باتھ روم میں جانے سے پہلے کیا دعا پڑھنی چاہیے، باتھ روم سے نکلنے کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے، مسجد میں جاتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، مسجد سے نکلتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، گھر میں داخل ہوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، گھر سے نکلتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اگر کسی سے ملے تو کیا تحفہ پیش کرنا چاہیے۔ ہم نے دو چار انگلش کے رٹے رٹائے الفاظ تو ان کو یاد کرا دیے، لیکن ہم نے جو ان کو رب کا قرآن یاد کرانا تھا، محمد کی حدیث یاد کرانی تھی، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ المیہ ہے، المیہ ہے میرے بھائیو، المیہ ہے۔ فرمایا علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد کی تربیت کر کے جاؤ تاکہ ہم جب مریں ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہاتھ اٹھا کے ہماری بخشش کی اللہ سے دعا تو کر لیا کرے نا۔ لوگ ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، امام کے پاس آتے ہیں، جی میرا ابا فوت ہو گیا دعا کیجئے، اماں فوت ہو گئی دعا کیجئے، بھائی فوت ہو گیا دعا کیجئے۔ ارے اللہ کے بندو، دعا اگر امام کو آتی ہے تو آپ کو نہیں آتی؟
جس اخلاص اور محبت اور جذبے کے ساتھ ایک اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کر سکتی ہے کہ اور نہیں کر سکتا، اور نہیں کر سکتا۔ تربیت کیجیے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، وہ لوگو اللہ تمہیں دنیا کے اندر رفعت عطا فرماتا ہے، بلندیاں عطا فرماتا ہے، اللہ پاک تمہیں دنیا میں بڑے مرتبے عطا فرماتا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، بلند مقام تو ہر بندہ پا جایا کرتا ہے، مرتبہ تو ہر بندے کو مل جایا کرتا ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب کا قرآن نازل ہوا، اللہ پاک نے کیا فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، جس کو اللہ کا قرآن مل جائے، محمد کی حدیث مل جائے، اس کے مقابلے میں مقام رکھنے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اس کا شان بھی اعلیٰ، اس کا مقام بھی اعلیٰ، اس کا رتبہ بھی اعلیٰ۔ پھر میں آپ کو مشورہ کیوں نہ دوں؟ کیا وہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں، وہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں، کلام خدا نو جنہ سین لایا، کلام اللہ نو جنہ سین لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں، جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں، تے قرآن دے وچ منافع ہزاراں۔ اللہ پاک نے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ قرآن کو پڑھنے والوں کو، حدیث پڑھنے والوں کو مقام عطا فرماتا ہے، رفعتیں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ کیا مقام ملتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما، وہ تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے، اور تم میں سے اچھا انسان وہ ہے، تم میں سے مقام و مرتبہ رکھنے والا بہترین انسان وہ ہے جو رب کا قرآن پڑھتا بھی ہے، رب کا قرآن پڑھاتا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، نام ابو عبد الرحمن السلمی ہیں۔ حجاج بن یوسف کے دور تک، جب یہ گورنر بنا، ان کے دور تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شاگرد ایک ہی مسجد میں بیٹھ کے، ایک ہی درسگاہ میں بیٹھ کے 50 سال تک رب کے قرآن کی تلاوت سکھاتا رہا، 50 سال تک رب کا قرآن پڑھاتا رہا۔ سبحان اللہ، 50 سال تک رب کا قرآن پڑھاتا رہا، تعلیم دیتا رہا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا عبد الرحمن آپ نے اور کام کیوں نہیں کیا؟ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا آپ قرآن ہی پڑھاتے رہے، 50 سال ہو گیا آپ رب کے قرآن کی تعلیم دیتے رہے، آپ نے اور کام کیوں نہیں کیا؟ عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ فرمانے لگے لوگو تم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ مجھے اتنا عرصہ دراز ہو گیا میں نے رب کے قرآن کی تلاوت، رب کے قرآن کی تعلیمی لوگوں کو دیتا رہا، کیوں دی؟ اس لیے کہ میں نے پیارے پیغمبر کا فرمان اپنے استاد کے حوالے سے سنا تھا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے خیرکم من تعلم القرآن وعلما،
بہترین انسان وہ ہے جو رب کا قرآن پڑھتا بھی ہے، رب کا قرآن پڑھاتا بھی ہے، رب کا قرآن سیکھتا بھی ہے، رب کا قرآن سکھاتا بھی ہے۔ فرمایا وَذَلِكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا، اور یہی تو محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے جس وجہ سے میں 50 سال بیٹھ کے ایک ہی جگہ رب کے قرآن کو پڑھاتا ہی دکھائی دیتا رہا۔ 50 سال، آج تو 5 سال ہی کوئی کسی کو ٹکنے نہیں دیتا، یعنی 5 سال 10 سال 15 سال گزر جائیں تو چلو جی اس کو بھگاؤ کہیں مسجد پہ قبضہ ہی نہ ہو جائے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ 50 سال ایک جگہ بیٹھ کے ایک بندہ پڑھاتا ہے۔ فرمایا اسی حدیث کی بدولت کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا بہترین ہے وہ انسان جو اللہ کا قرآن پڑھتا بھی ہے، رب کا قرآن پڑھاتا بھی ہے۔ اللہ ہمیں بھی انہی میں شمار فرمائے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث 803 نمبر حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ایک دن آپ مسجد نبی میں تشریف لائے اور آ کر بیٹھے، صحابہ سے آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ ایکم تحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی العقیق، کون سا تم میں سے وہ بندہ پسند کرتا ہے کہ مدینے سے دور بطحان جگہ پہ جائے یا مدینے سے دور عقیق مقام پہ جائے، وہاں جا کے کیا کرے؟ فَيَأْتِي بِنَاقَتِهِ فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كُومَاوَيْنِ فی غیر اسم ولا قطع رحم۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کی بستی سے نکل کے، مدینہ شہر سے نکل کے کوئی بندہ بطحان مقام پر جائے یا عقیق مقام پر جائے اور وہاں اس کو معلوم ہو میرے وہاں پہنچنے پہ مجھے 2 اونٹنیاں ملیں گی، اور 2 اونٹنیاں وہاں سے لے کے آئے، کسی سے لڑائی کر کے نہیں، کسی سے جھگڑا کر کے نہیں، رشتہ داری کو توڑ کے نہیں، بلکہ رضامندی کے ساتھ کسی سے 2 اونٹنیاں لے کے آئے، موٹی موٹی تازہ و فربا اونٹنیاں لے کے آئے۔ فرمایا تم میں سے کون بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس جگہ جا کے اس کو 2 اونٹنیاں مفت میں مل جائیں؟ صحابہ عرض کرنے لگے محبوب نحب ذالک، یہ پوچھنے کی کیا بات ہے، یہ بات تو ہر بندہ ہی پسند کرتا ہے کہ مفت کی شراب تو ملتی ہی رہے، مفت کی چیز تو ملتی رہے، مفت کی چیز کون چھوڑتا ہے؟ مفت کی چیز کوئی نہیں چھوڑتا۔ یہ دنیا داری کا جملہ ہے نا کہ میاں مفت کی شراب کون چھوڑتا ہے، لیکن قدر اسی بندے کو ہوتی ہے، قدر اسی بندے کو ہوتی ہے جو چیز کے حصول کے لیے خون اور پسینہ لگاتا ہے، قدر اسی بندے کو ہوتی ہے۔ آج اس دین کی قدر ہمیں اس لیے نہیں، آج رب کے قرآن کی قدر اس لیے ہمیں نہیں، محمد الرسول اللہ کی حدیث کی قدر اس لیے ہمیں نہیں کہ یہ دین ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ اگر دین کی قدر پوچھنا چاہتے ہو، حبشہ سے بکتا بکاتا انسان مکہ کی وادیوں میں پہنچنے والا، مکہ کی گلیوں میں گھسٹنے والا، اور مکہ سے چل کے مدینہ پہنچنے والا، پھر مدینہ سے چل کے کہیں اور جانے والا، اگر دین کی قدر پوچھنا چاہتے ہو میرے بلال سے پوچھو، دین کی قدر پوچھنا چاہتے ہو سمیہ سے پوچھو، دین کی قدر پوچھنا چاہتے ہو عثمان سے پوچھو، دین کی قدر پوچھنا چاہتے ہو ارے طلحہ سعد زبیر سعید سے پوچھو، جنہوں نے دین کی خاطر اپنی قربانیاں دے دی، اولاد کی قربانیاں دے دی، ماں باپ کی قربانیاں دے دی، جائیداد کی قربانی دے دی، مال و زر کی قربانیاں دے دی، اپنے خون بہا دیے، سب کچھ لٹا دیا، مگر رب کے قرآن کو باقی رکھا، محمد کی حدیث کو باقی رکھا ہے۔ یہ دین ہمیں ورثے میں ملا ہے، یہ دین ہمیں ابا کے ورثے میں ملا ہے، اس لیے قدر نہیں، ہمیں قدر کرنا ہوگی، دین کو سمجھنا ہوگا، دین کو پڑھنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا، قرآن کو پڑھنا ہوگا، حدیث کو سمجھنا ہوگا، حدیث کو پڑھنا ہوگا۔ مجھے پچھلے جمعہ بھی چودھری نواز اورک صاحب کہنے لگے بہت باتیں ہوتی ہیں لیکن فقہی مسائل پہ کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ ہاں انشاءاللہ ہوگی، اور یہ فقیر آپ کو دعوت دے گا، لوگوں اگر اختلاف کا حل چاہتے ہو رب کے قرآن کو پڑھنے والے بنو، محمد کی حدیث پڑھنے والے بن جاؤ۔
اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اختلاف کا حل رب کے قرآن میں ہے، اختلاف کا حل محمد کی سچی حدیث میں ہے۔ ہم نے قرآن کو تو کبھی اٹھایا نہیں، ہم نے حدیث کو تو کبھی کھولا نہیں، پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا نماز کیسے پڑھنی ہے، کیسے پتہ چلے گا روزہ کیسے رکھنا ہے، کیسے پتہ چلے گا حج کیسے کرنا ہے، کیسے پتہ چلے گا زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کیسے پتہ چلے گا جنازہ کیسے پڑھنا ہے، کیسے پتہ چلے گا درود کیسے پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں کی معلومات اگر چاہتے ہو، آئیے خدا را اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر رب کا قرآن اٹھانے والے بن جائیں، محمد کی سچی حدیث اٹھا کر دیکھنے والے پڑھنے والے بن جائیں، ان مولویوں کے اختلاف میں پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ دین کا فہم خود ہی عطا فرما دے گا، لیکن کب دے گا؟ جب ہم قرآن کھول کر پڑھیں گے، حدیث کھول کے پڑھیں گے۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، فرصت ہی نہیں ہے۔ جب ٹائم نہیں، فرصت نہیں، اختلاف کیسے حل ہوں گے؟ فقہی مسائل کا اختلاف جو ہے یہ حل کیسے ہوگا؟ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس کو پرکھنے کے لیے رب کے قرآن کو پڑھنا ہوگا، محمد کی سچی حدیث کو دیکھنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا، صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ہر بندہ چاہتا ہے وہ 2 اونٹنیاں لائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات پلے باندھ لیجیے۔ پورے جمعے کا خلاصہ ہے، اللہ کی قسم پورے جمعے کا خلاصہ۔ میں کسی کا دل نہیں دکھایا کرتا، نہ میرا مزاج ہے، میں اس خطیب کو خطیب ہی نہیں سمجھتا کہ جو مجمع میں سے کسی کو مرہود خاطر رکھتے ہوئے کسی کو نشانہ بنا کے کوئی گفتگو کرے، میں اس خطیب کو خطیب ہی نہیں سمجھتا۔ اگرچہ انداز بیاں اتنا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، میں بات کہوں آپ کو سمجھ آ جائے، نجات میری بھی ہو جائے، نجات آپ کی بھی ہو جائے۔ یہ فقیر یہ جذبہ لے کے جو ہے یہ 7 سال مسلسل اسی منبر و محراب پہ کھڑے ہو کے اسی جذبے کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے رب کے قرآن کی دعوت دیتا ہے، محمد کے سچے فرمان کی دعوت دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی صبح صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کی مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں پہنچ کے آپ خود تلاوت کرتا ہے، پڑھنا نہیں آتا، کسی سے قرآن کی تلاوت سیکھتا ہے، اپنے امام کو تکلیف دیتا ہے، اپنے مؤذن کو تکلیف دیتا ہے، مسجد کے خادم کی منت کرتا ہے کہ خدارا مجھے قرآن پڑھا دیجئے، خدارا مجھے قرآن پڑھا دیجئے۔ فرمایا اگر ہر روز بندہ قرآن کی 2 آیتیں پڑھتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آیتوں کا سیکھنا 2 موٹی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ 3 آیتیں پڑھو گے، 3 آیتیں سیکھو گے، 3 اونٹنیوں سے بہتر۔ 4 آیتیں سیکھو گے، 4 اونٹنیوں سے بہتر۔ 5 آیتیں سیکھو گے، 5 اونٹنیوں سے بہتر۔ 10 آیتیں پڑھو گے، 10 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ جس چیز کو بہتر محمد الرسول اللہ فرمائیں اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی دنیا بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کی منزلوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم رب کے قرآن کے قریب آنا ہوگا، محمد کے حدیث کے قریب آنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہوگا، محمد کی حدیث کو سمجھنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔